آج میں آپ سے ایک سیدھا سوال پوچھتا ہوں کہ اگر ہر مسلمان اپنی مرضی کا امام بنا لے تو کیا یہ امت قائم رہ سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب قیادت پر حملہ ہوا تو نتیجہ کیا نکلا؟ امت فرقوں میں تقسیم ہو گئی۔ کربلا کیوں پیش آئی؟ کیونکہ امام برحق تو موجود تھا مگر امت ایک نہیں تھی۔ کیا قرآن نے کوئی ایسا اصول دیا ہے کہ اگر لاکھوں فقیہ بھی موجود ہوں تو ولی فقیہ کی موجودگی ضروری ہے؟ انشاءاللہ آج یہ تمام حقائق آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ پروردگار عالم نے کبھی بھی کولیکٹیو لیڈرشپ نہیں بھیجی، مطلب نہ ہی ایک ہی وقت میں دو امام بھیجے ہیں، نہ ہی ایک ہی وقت میں دو رسول بھیجے ہیں یا دو نبی بھیجے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ہر نبی کے ساتھ یا کسی نبی کے ساتھ وسیع ضرور بھیجا گیا ہے۔ تو میرے معزز سامعین، پروردگار عالم کا یہ طریقہ کار ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک رہبر ہو سکتا ہے یا ایک ہی امام ہو سکتا ہے یا ایک نبی ہو سکتا ہے۔ میرے معزز سامعین، کیونکہ اگر قیادت تقسیم ہو جائے تو پھر دین مذاق بن جاتا ہے، ہر کوئی اپنی مرضی کے فتوے نکالتا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اطاعت اللہ کی ہے، اطاعت رسول کی ہے، اطاعت اولی الامر کی ہے۔ میرے نوجوان دوستو، قرآن کی یہ آیت فقط آپ کو اطاعت کا حکم عبادت میں نہیں دے رہی کہ آپ عبادات میں اللہ کی اطاعت کریں، اس کے رسول کی اطاعت کریں، اولی الامر کی اطاعت کریں، بلکہ یہ آیت عبادات کے ساتھ ساتھ آپ سے نظام میں بھی اطاعت چاہتی ہے۔ اللہ نے جو نظام نازل کیا ہے اس میں بھی آپ اللہ کی اطاعت کریں، اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اولی الامر کی اطاعت کریں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہر شخص اپنی مرضی کا رہبر چن لے، قائد چن لے۔ ہرگز قرآن نے یہ نہیں کہا۔ اطاعت مرکز واحد کی ہوتی ہے، ہجوم کی نہیں۔ معزز سامعین، آج ہمارے امام پردہ غیبت میں ہیں، تو کیا یہ امت بغیر رہبر کے، بغیر لیڈر کے رہ سکتی ہے؟ اگر ہر مجتہد رہبر بن سکتا ہے تو پھر ایک مجتہد کہتا ہے چھری مارنا جائز ہے، حلال ہے، دوسرا کہتا ہے حرام ہے، تیسرا خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کیا ان فیصلوں سے امت بکھر سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، ہر مجتہد کا یہ فتویٰ ہے کہ فتوے کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، مگر قیادت پر اگر اختلاف ہو گیا تو یہ امت بکھر جائے گی۔ تو میرے نوجوان دوستو، ولایت فقیہ یہی ہے کہ اگر لاکھوں کی تعداد میں بھی مجتہد موجود ہوں تو ان کا بھی سرپرست ہونا ضروری ہے۔ اگر سرپرست نہ ہوا تو ہر مجتہد اپنی مرضی کا فتویٰ جاری کرے گا، امت میں اختلاف پیدا ہوگا۔ ولی فقیہ کی ضرورت اس لیے ہے کہ ان تمام مجتہدین پر واجب ہے کہ وہ ایک ولی فقیہ کی اطاعت کریں اور اس کے تابع رہیں۔ ولایت فقیہ دراصل یہی اعلان ہے کہ اگر لاکھوں کی تعداد میں بھی فقہا موجود ہوں تو ان میں ایک ایسا ولی ضرور ہونا چاہیے جو ان پر حق کے ولایت رکھتا ہے۔ دیکھیے، تمام علماء چراغ ہیں مگر اس چراغ کو سمت کس نے دینی ہے، یہ ولی فقیہ طے کرے گا۔ میرے نوجوان دوستو، مرجعیت ایک علمی مقام کا نام ہے مگر ولایت فقیہ اجتماعی قیادت کا نام ہے، کیونکہ اسلام فقط رسالہ لکھنے کا نام نہیں ہے بلکہ نظام چلانے کا بھی نام ہے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں، لا بد للناس امیر، امیر کائنات فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے ایک امیر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر رہبر زیادہ ہو جائیں، امیر زیادہ ہو جائیں تو امت میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، انتشار پیدا ہو جائے گا۔ اگر تمام مجتہدین خود کو ولی فقیہ بنا کر فتوے جاری کرنا شروع کر دیں تو خدا کی قسم اس امت کا نظام بکھر جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ کہیں پر وقت کے یزید کی بیعت کے لیے ووٹ مانگا جائے گا اور کہیں وقت کا یزید اس نظام کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ مرجعیت عقل دیتی ہے مگر ولایت فقیہ سمت دیتی ہے۔ اس لیے امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حکومت اسلامی میں
आखिरी सियासी इख्तियार वली फकी का है ताकि निज़ाम मुंतशिर ना हो। इसी तरह जजेस लाखों हो सकते हैं मगर उन जजेस पर एक चीफ जस्टिस का होना लाजमी है। इसी तरह डॉक्टर्स हजारों हो सकते हैं लेकिन इमरजेंसी रूम में वही सर्जन फैसला करेगा जो इमरजेंसी रूम में मौजूद होगा। नौजवान दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि इस उम्मत को इख्तलाफ नहीं बल्कि क़यादत चाहिए तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कमेंट में आकर लाजमी आपने कमेंट में लिखना है एक उम्मत एक रहबर, एक उम्मत एक रहबर। मेरे नौजवान दोस्तों, ये था मेरा आज का पैगाम, ये था मेरा आज का मैसेज। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आता है वीडियो लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।